کسی کامل ولی کے بارے میں مشہور تھا، وہ انگلی لگا کر پتھر کو سونا بنا دیتے ہیں۔ یہ خبر اڑتی اڑتی کسی انتہائی غریب شخص کے پاس پہنچ گئی۔ وہ دھکے ٹوٹے کھاتے کھاتے اس ولی تک پہنچ گیا۔ بابا جی اس وقت پہاڑی رستے پر واک کر رہے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی آواز آئی۔ وہ مڑے اور سامنے وہ ضرورت مند کھڑا تھا۔ اس نے بابا جی کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی غربت کا رونا شروع کر دیا۔ بابا جی نے ہنس کر پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ضرورت مند نے ایک پتھر اٹھایا اور بابا جی کو پکڑا کر بولا، آپ اسے سونے کا بنا دیں، یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ بابا جی نے پتھر کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا اور آنن فانن سونے میں تبدیل ہو گیا۔ ضرورت مند نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور واپس چل پڑا۔ بابا جی نے دوبارہ واک شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے اب بھی کوئی شخص چل رہا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہی ضرورت مند ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ بزرگ نے حیرت سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولا، حضور، سونے کا یہ پتھر میرے لیے کافی ہے، لیکن میرے بعد میرے بچے کا کیا بنے گا؟ آپ تھوڑی سی مزید مہربانی فرما کر میرے خاندان کو بھی خوشحال کر دیں۔ بزرگ نے رستے سے موجود چٹان کو چھوا اور وہ بھی چند سیکنڈ میں سونے میں تبدیل ہو گئی۔ بزرگ نے اس کے بعد ہنس کر کہا، لے بھائی کرم داد، یہ دولت مند اب تمہاری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ چل پڑا، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں پھر محسوس ہوا وہ ضرورت مند ابھی تک ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ بزرگ نے درشت لہجے میں پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ ضرورت مند سے بولا، جناب، میں دنیا کا سب سے امیر شخص بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اتنی مہربانی فرما دی ہے تو ذرا سی مزید نوازش کر دیں۔ بزرگ کو ہنسی آ گئی۔ انہوں نے ہنستے ہنستے اپنی انگلی دائیں بائیں پھیرنا شروع کر دی اور ذرا سی دیر میں پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ بزرگ نے کہکا لگایا اور کہا، لو بھائی، تم دنیا کے سب سے امیر شخص بن چکے ہو، اب جاؤ۔ وہ اس کے بعد آگے چل پڑا، لیکن چند منٹ بعد انہیں ایک بار پھر اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ انہیں شدید غصہ آ گیا۔ وہ واپس مڑے اور دیکھا وہ ضرورت مند ایک بار پھر دانت نکال کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے ڈنڈا اٹھا لیا اور پوچھا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ ضرورت مند نے دائیں بائیں دیکھا، تھوڑا سا سرمایا اور بزرگ کی انگلی کو ہاتھ لگا کر بولا، جناب، مجھے آپ کی یہ انگلی چاہیے۔ یہ کسی اور کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم انسانوں کو آخر کتنی دولت چاہیے ہوتی ہے؟ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کیوں کی ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے، جبکہ خواہش اور ہوس کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ یہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان وہ انگلی بھی مانگ لیتا ہے جس سے دولت پھوٹ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انگلی کے حصول کے بعد خواہش رک جاتی ہے؟ جی نہیں، وہ یہاں بھی نہیں رکتی۔ اس کے بعد آگے بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم آج تک اپنی خواہشات کا تخمینہ نہیں لگا سکے۔ لامتناہی ہوتی ہیں، تاہم انسان نے اپنی ضرورتوں کا تخمینہ ضرور لگایا ہے۔ یہ تخمینہ ہے $65,000 سے لے کر $95,000 سالانہ تک۔ یعنی اگر آپ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ میں رہائش پذیر ہے، آپ کا خاندان 4 افراد پر مشتمل ہے اور آپ کی آمدن سالانہ $65,000 سے $95,000 ہے، تو آپ 5 سٹار زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کی پھر کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ آپ گھر، گھڑی، خوراک، علاج، بچوں کی تعلیم اور سال میں 2 مرتبہ چھٹیوں کی سہولت انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے بعد دنیا کی کسی نعمت سے محروم نہیں رہیں گے۔ معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ $95,000 سالانہ کے بعد دولت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، یہ صرف فنگر اور اکاؤنٹ بن کر رہ جاتی ہے۔ ہم اگر $95,000 کو ماہانہ میں تبدیل کر دیں تو یہ تقریباً $8,000 بنتی ہے، اور یہ رقم آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق 22 لاکھ روپے بنتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس رقم کے ساتھ پاکستان میں 5 سٹار زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ یہ پیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ اس ہدف کے بعد بھی انتہائی خوفناک، مایوس اور بیمار زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ ہمارے مائنڈ چینج کمیونٹی نے اس پر بہت ریسرچ کی، اور ہمیں اس ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بھی انگلی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ یہ ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھے سنے بغیر دوڑ پڑتے ہیں، اور آخر میں دوسروں کے پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں، اور یوں زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔
میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں آپ اگر $8,000 کا مستقبل انتظام کر لے، آپ کوئی ایسی پراپرٹی بنا لے جس کا کرایہ $8,000 ہو، یا آپ کوئی ایسا کاروبار شروع کر لے جو آپ کے گھر بیٹھے ہر مہینے $8,000 دے، یا آپ اپنی رقم سٹاک ایکسچینج یا بینک میں رکھ کر ہر مہینے $8,000 کمانے لگ پڑیں، تو آپ فوراً ریٹائر لے لیں۔ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کریں۔ آپ روزانہ 2-2.5 گھنٹے ایکسرسائز کریں، 2-3 گھنٹے کتابیں پڑھیں، اہل علم کی محفلوں میں بیٹھیں، میوزک سنیں، فلمیں دیکھیں، اور آپ اگر یہ پسند نہیں کرتے تو آپ تلاوت سنیں۔ آپ کے مذہبی ایشوز پر ریسرچ کریں، کتابیں لکھیں، سیمینارز میں جائیں، شہر شہر ملک پھریں، نئے فوڈ ٹرائی کریں، یوگا سویمنگ سیکھیں، اپنے بچوں، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلیں، سورج کو نکلتے ڈوبتے دیکھیں، غریب لوگوں کے بچوں کو پڑھائیں، کالج اور یونیورسٹیوں میں دوبارہ داخلہ لے لیں، اپنے آپ کو روزگار کی چکی سے نکال لیں۔ یہ بات سن کر زیادہ تر لوگ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ میرے پاس چند دن قبل ایک شخص تشریف لائے۔ یہ بھی گزارا نہیں ہوتا جیسی صورتحال سے گزر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کا ماہانہ خرچ کتنا ہے؟ یہ بولے 1 لاکھ روپے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ رقم سالانہ کتنی بنتی ہے؟ وہ بولے 12 لاکھ روپے۔ میں نے کہا آپ اسے 20 سے ضرب دے دیے تو یہ کتنی بنے گی؟ یہ بولے 2,40,00,000 روپے۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس 2,40,00,000 روپے ہے تو آپ 20 سال گھر میں بیٹھ کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت 50 سال ہے۔ آپ 20 سال بعد 70 سال کے ہوں گے اور یہ رقم آپ کے بڑھاپے تک کافی ہوگی۔ وہ بولے جناب یہ 20 سال بعد ڈی ویلیویشن کی وجہ سے آدھی رہ جائے گی۔ میں نے ہنس کر جواب دیا آپ اسے ڈبل کر لیں۔ آپ کے پاس اگر 4,80,00,000 روپے ہو تو یہ ڈی ویلیویشن کے باوجود 20 سال کے لیے کافی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس ایسا کوئی اثاثہ ہے جسے بیچ کر آپ اتنی رقم حاصل کر سکیں؟ یہ فوراً بولے ہاں میری آبائی زمین اتنے میں بک جائے گی۔ میں نے ہنس کر جواب دیا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ انگلی کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ زمینیں بیچیں، پیسے بینک میں رکھیں، آدھے فکس کرا دیں اور باقی آدھے مزے سے کھائیں۔ یہ ختم ہو جائیں گے تو فکس ڈپازٹ کی رقم دگنی ہو جائے گی۔ ٹینشن کس چیز کی ہے؟ یہ بولے آپ کی بات درست ہے لیکن وہ اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ مجھے معلوم تھا لیکن اس کے ساتھ انگلی کی خواہش چپکی ہوئی تھی اور یہ بھی خود کو انگلی سے الگ نہیں کر سکیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ساری دنیا ہماری طرف انگلی کے پیچھے دوڑ رہی ہے؟ جی نہیں۔ میں 20 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 10-15 سال پہلے اپنی ضرورت کے مطابق رقم جمع کی اور اس کے بعد انہوں نے کبھی تنکا بھی نہیں دہرایا۔ یہ روز صبح اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، مرضی سے سوتے ہیں، 3-3 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں، 70 سال کی عمر میں بھی 40 سال کے دکھائی دیتے ہیں اور گھوم پھر کر مزے کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ انگلی کے پیچھے دوڑنے والے لوگ 40 سال کی عمر میں 70 کے لگتے ہیں اور 10 قسم کی دوائیں کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں نیند نہیں آتی۔ ہم انسانوں کو پورا سال گزارنے کے لیے 23 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ اوسطاً 3 لاکھ چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں اور ہم یہ غیر ضروری چیزوں کے لیے عمر بھر انگلی کے پیچھے دوڑے رہتے ہیں، اور یہ وہ حماقت ہے جو ہمیں زندگی ہونے کے باوجود نہیں ملتی۔ لہذا میرا مشورہ ہے آپ جو بھی ہیں اور آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ چند لمحوں کے لیے رکیں، آپ اپنے اخراجات کو 12 سے ضرب دیں، پھر اس کو 20 سے ضرب دیں اور آخر میں اسے 2 سے ضرب دے کر اتنی رقم کا بندوبست کر لیں۔ اس کے بعد پیسے کے لیے کام بند کر دیں۔ آپ صرف وہ کام کریں جس سے آپ